السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل کافی بحث چھڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر کفاروں کے مذہبی تہواروں کو لے کر کے، تو یہ بات آپ کے اوپر ظاہر رہنا چاہیے، روشن رہنا چاہیے کہ ہمارے علماء نے کفار کے ان مذہبی تہواروں کے بارے میں جو کفریہ شرکیہ باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور محرمات پر مشتمل ہوتے ہیں، ان میں شرکت کے بارے میں، ان میں مبارکباد دینے کے بارے میں ایک صاف ستھری بات بیان کی ہے کہ ایسے تہوار جو کفریہ اور شرکیہ باتوں پر مشتمل ہوں، ان کے اندر شرکت کرنا یا ان کی مبارکباد دینا دراصل وہی کام انجام دینا ہے۔ لہذا اگر یہ کام بخوشی کیا جائے تو کفر ہے، صریح کفر ہے، اور دل کی کراہیت کے ساتھ اگر اس میں کوئی شریک ہوتا ہے یا مبارکباد دیتا ہے تب بھی یہ حرام ہے۔ ہمارے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کی کہ کفار کے وہ مذہبی تہوار، وہ عیدیں جن کے اندر شرکیہ اور کفریہ کام کیے جاتے ہیں، کفریہ نظریات پر، کفریہ عقائد پر مشتمل ہوتے ہیں، ان میں شرکت کرنا یا ان کی مبارکباد دینا اگر بخوشی ہو تو یہ جو ہے کفر ہے، اور اگر بخوشی نہ ہو، بصورت مجبوری ہو یا کسی اور وجہ سے ہو تو یہ جو ہے حرام ہے۔ یہ واضح کر دیا ہے۔ رہی بات ان کی طرف سے پیش کیے جانے والے تحائف، گفٹس، مٹھائیاں وغیرہ، تو اس کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا کہ خاص اس دن نہ لی جائیں جس دن ان کا تہوار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے آپ لے سکتے ہیں، لیکن پرشاد کی نیت سے نہیں بلکہ غنیمت کی نیت سے، کہ کوئی بندہ ہمیں دے رہا ہے، ابن آدم ہے، دے رہا ہمیں، تو اس نیت سے آپ، غنیمت کی نیت سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن پرشاد وغیرہ کی نیت سے نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح کر دی گئی۔ لیکن بہت سارے ہمارے بھائی یہاں پر جو ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، فتووں کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اتنے کروڑ لوگوں نے، اتنے لاکھ لوگوں نے ایسا کیا ہے تو کیا ہم ان کو سب کو تجدید نکاح کا، تجدید ایمان کا حکم دیں، سب کو نکاح پڑھوائیں، سب کا ایمان، بجائے اس کے کہ وہ اس کے بارے میں سوچتے کہ لوگوں کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے کیسے نکالا جائے، وہ الٹا فتووں کا اور دیگر چیزوں کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اور وہ فتووں کا نہیں، دراصل اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے علم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور الٹی سیدھی باتوں پر جو ہے مستند باتوں کو ایسی ویسی باتوں پر مطلب قیاس کرنے لگ جاتے ہیں جس کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیوں دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ساری باتوں کو اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں، اور پورا مطالعہ نہیں رکھتے، اس لیے جو ہے الٹا سیدھا قیاس کر بیٹھتے ہیں، ایمانیات کو اخلاقیات پر قیاس کر بیٹھتے ہیں، کفار حربی کو ذمی اور کیا کہتے ہیں مستامن کافر پر قیاس کر بیٹھتے ہیں، مشرکین کو اہل کتاب پر کر بیٹھتے ہیں، عوام کو مبلغین پر قیاس کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ سب کے معاملات الگ الگ ہیں۔ نہ تو ہم حربی کو مستامن اور ذمی کافر پر قیاس کر سکتے ہیں، نہ ہی خالص مشرکین کو ہم اہل کتاب پر قیاس کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم عوام کو اہل تبلیغ پر اور اہل دعوت پر قیاس کر سکتے ہیں، ہر ایک کے معاملات الگ ہیں۔ نہ ہی ہم عام حالات کے معاملات کو جنگی معاملات پر قیاس کر سکتے ہیں، جنگ کے معاملات میں بہت ساری چیزیں روا ہوتی ہیں جو عام حالتوں میں روا نہیں ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کا خیال نہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے گچھا کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر الٹی سیدھی باتیں نشر کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کے درمیان ایک کشیدگی کریٹ ہوتی ہے، توتر کریٹ ہوتا ہے، اور ان کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بات کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو چیزیں ہمارے نظریے کے لحاظ سے غلط ہیں وہ غلط ہیں، اخلاق الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع سے، بچپن سے ہی اخلاق کی لوگوں کو دعوت دی، اخلاق کا پیکر بن کر کے لوگوں کو دکھایا، لوگوں کے ان کو سمجھایا،
من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اس کا احترام کرے، اس کی تکریم کرے، اپنے مہمان کا خیال رکھے، اس کا احترام کرے، اس کا خیال رکھے، مہمان نوازی کرے۔ خالق الناس بخلق حسن فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے رویوں سے پیش آؤ۔ تو یہ چیز عام نارمل انداز میں ہے، کوئی بھوکا ہے آپ اسے کھانا کھلائیے، کوئی پیاسا ہے اسے کھانا کھلائیے، کوئی اس میں نہیں ہے کہ آپ غیر مسلمانوں کو ہی کھلائیے، غیر مسلموں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی رہا ہے کہ لنگر لٹتا تھا، مسلم غیر مسلم ہر طرح کے لوگ ان کے یہاں آتے تھے، لیکن اس کا تعلق ایمان سے ہے نہیں ہے، اس کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اخلاق الگ چیز ہے، لہذا ہم اخلاق پیش کریں گے سب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہم اخلاق کو پیش کریں گے۔ خالق الناس بخلق حسن، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی بندہ رہ رہا ہے، ہم سے جنگ نہیں کر رہا ہے، ہم سے لڑائی نہیں کر رہا ہے، دین کے معاملے میں ہمیں گھر سے باہر نہیں نکال رہا ہے، ہمیں جلا وطن نہیں کر رہا ہے، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہمیں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، احسان کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا ہے ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے دین کے معاملے میں، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں۔ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، اور ان کے ساتھ عدل کرو، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جو لوگ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارے لیے یہ ہے، اللہ نے ہمیں فرمایا کہ ہم منع نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بھلائی کر سکتے ہو، احسان کر سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ اچھائیاں کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان جیسے بن جاؤ، آپ ان جیسے بن جاؤ، ان کے جو ہے شرکیہ معاملات میں شریک ہو جاؤ، ان کے شرکیہ معاملات پر آپ مبارکباد دینے لگو، نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اخلاق پیش کیا، کفار مکہ کو معاف کر دیا، جن لوگوں نے اوجھڑیاں ڈالی، آپ کو پریشان کیا، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، ان کو معاف کر دیا فتح مکہ کے دن، اور فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ لیکن جب معاملہ دین کا آیا اور کہا گیا کہ آپ یہ معاملہ بند کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ معاملہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگرچہ اس بات کے اوپر لوگوں نے کلام کیا اس روایت کے اوپر، لیکن مفہوم صحیح ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صحابہ کرام نے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی پریشانیاں جھیلی، 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے، لیکن حق واحدہ کی صدا بلند کرتے رہے، اللہ احد کی صدا بلند ہوتی رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر ان کو جو ہے لٹایا گیا اور ان کو پریشان کیا گیا، پتھر رکھے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شرمگاہ میں جو ہے ابو جہل نے نیزہ مارا۔ کیسی کیسی تکلیفیں ہوئیں، ایسی تکلیفیں کہ آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی تکلیفیں ہوئیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں بڑی سختی ہے لہٰذا اس کو آسان کر دیا جائے، لہذا جو ہے اللہ کو ایک کہنے کے بجائے چند خدا مان لیے جائیں، یا چند خدا جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو برا نہ کہا جائے بلکہ اس پر راضی ہو جایا جائے۔ ایسا نہیں ہوا، اخلاق پیش کیا گیا، اخلاق کی جگہ پر ایمان کے معاملے میں پختگی دکھائی گئی، اور اللہ الصمد کی صدا بلند کی گئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ صدا بلند کی گئی، اور اس پر تکلیفیں بھی برداشت کی گئیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، لہٰذا اخلاق پر ایمان کو قیاس نہ کریں، بلکہ ایمان کے جو واقعات موجود ہیں ان کو ذہن میں لائیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور ایمان کو بچایا ہے۔ لہٰذا ہم ایمان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کوئی مصالحت نہیں کر سکتے۔ جب تہوار تھا جو ہے کفار کا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا الا تخرج معنا غدا الى عیدنا، کیا آپ ہمارے ساتھ کل عید کے لیے نہیں نکلیں گے، تہوار کے لیے نہیں نکلیں گے؟ تو ان کا تہوار تو غلط تھا، غلط باتوں پر مشتمل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، مجھے درد ہے۔ کئی تفسیریں ہیں، بیمار کی بھی تفسیر ہے اور درد ہونے کی بھی تفسیر ہے، اور انسان کے جسم کے اندر کچھ نہ کچھ بیماریاں رہتی ہی ہیں ہمیشہ۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، لہٰذا آپ بھی کنارہ کشی اختیار کیجئے جو ہے ایسے تہواروں سے، ایسی چیزوں سے جو شرکیہ اور کفریہ باتوں پر مشتمل ہوں، نہ کہ آپ یہ کہیں
کہ 1 کروڑ لوگوں نے جو ہے شرکت کی ہے، تو کیا ہم ان کو یہ کریں، کیا ہم ان کے پر یہ فتویٰ لگائیں کہ ہم یہ کریں؟ ارے میرے بھائی، کہ اگر پوری دنیا کے لوگ شرک کرنے لگیں تو کیا شرک صحیح ہو جائے گا؟ اگر دنیا کے سارے لوگ کافر بن جائیں، سارے لوگ مشرک بن جائیں، تو کیا شرک درست ہو جائے گا سارے لوگوں کے کرنے کی وجہ سے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جیسا ظلم عظیم تھا وہ ہمیشہ رہے گا، شرک ظلم عظیم تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، چاہے ساری دنیا کے لوگ جو ہے مشرک بن جائیں تب بھی شرک شرک ہی رہے گا، اور وہ بڑا گناہ ہی رہے گا۔ لہذا یہ دلیل پیش کرنا کہ 1 کروڑ لوگوں نے یہ کر لیا ہے، 2 کروڑ لوگوں نے یہ کر لیا، یہ غلط ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی سختی ہے یار، یہاں پر بڑا معاملہ ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ بڑی سختی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پانی بند کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، تو آپ نے فرمایا صبر کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ معاملہ چھوڑ دو، آپ ان کے معبودوں کو جو ہے تسلیم کر لو، یا ان کے معبودوں پر آپ خوش ہو جاؤ، نہیں، بلکہ صبر کرنے کی تلقین کی کہ صبر کیجئے، تکلیفیں برداشت کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ بیٹا جو 85-90 برس کی عمر میں ملا تھا، 85-90 برس کی عمر میں، بڑی منتوں کے بعد ملا تھا، بڑی تمناؤں کے بعد ملا تھا، ایسی عمر میں ملا تھا، بڑا خوبصورت، بڑا خوب سیرت، با اخلاق، فرما بردار، کیا کیا صفات بیان کی جائیں اس بیٹے کی، اللہ اکبر۔ ایسا بیٹا ملا، اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پہنچ گئے بغیر چون چرا کے، بغیر کسی حیل و حجت کے میدان میں پہنچ گئے۔ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت یہ تو کیسے ممکن ہے، مجھے بیٹا ملا ہے بڑی مشکل سے، اور وہ بھی جو ہے عمر کے اس دہلیز پر، ہاں اسی کو ذبح کر دیں؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، کوئی بھی حیل و حجت نہیں، کوئی قیل و کال نہیں، کوئی حکمت وکمت نہیں، کوئی عقل مکل نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا لے کر کے پہنچ گئے۔ بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں جو ہے دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بچے نے کیا کہا؟ افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا حضور آپ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اب وہاں پر بھی کوئی عقل لڑا سکتا تھا کہ یار بڑی سختی ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اسلام یہ ہے گردن نہادن، جہاں اسلام کا مسئلہ آ جائے گردن رکھ دیجئے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم اسلام لاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی ایسی گردن نہادن کی ایسی مثال قائم کر دی کہ اس کی مثال ملنا ہی مشکل ہے۔ تو یہ ہے اصل اسلام، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق پر ایمان کو، اسلام کو قیاس نہ کریں، اخلاق الگ چیز ہے۔ کوئی ہم سفر کر رہے ہیں، کوئی راستے میں آ گیا، سیٹ ہے، بوڑھا انسان ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کو بٹھا دیا، اخلاق ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، جب ہم ماں باپ کی بات کو اللہ کی نافرمانی میں تسلیم نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی مینیجر یا کوئی اور انسان، اس کی بات کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ اس کی بات کو ہم کیسے رعایت کر سکتے ہیں؟ اس کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ملیں آپ کو جن میں آپ کو لگے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ایسا کیا، لہذا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو واضح رہے، یہودیوں اور نصرانیوں کے معاملات خالص مشرکوں کے معاملات سے الگ ہیں، ان کے لیے بہت ساری تخفیفات ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی مستورات، ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، جبکہ کافروں کے تعلق سے فرمایا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو مشرکوں کا نہ تو ذبیحہ حلال ہے، نہ تو ان کی عورتیں حلال ہیں، لہذا مشرکوں کو، خالص مشرکوں کو، کتابیوں پر، یہود و نصارہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب بہت سارے لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا وہ یہودیوں کی وجہ سے نہیں رکھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہی ہمارا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا وہی ہمارا ہے۔ شریعت میں تھوڑا اختلاف ہے زمانے اور احوال اور قوائف کے لحاظ سے بس۔ تو ہم جو ان کی بات مان رہے ہیں، یا ان کے دن پر جس دن ان کو اللہ نے نجات دی اس دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں، وہ ان یہودیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بلکہ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے خالف المشرکین، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو،
ان کے مذہبی معاملات میں اور دیگر معاملات میں، یہ ہمیں حکم دیا گیا قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ لہذا اسی طرح سے جس طرح سے ہم مشرکوں کو ہم اہل کتاب پر نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم عوام کو بھی مبلغوں پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ مبلغوں پر جو ہے عوام کو ہم قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ڈوب رہا ہے سمندر کے اندر، دریا کے اندر، تو اب ہم جو ہے ہر انسان سے نہیں کہیں گے کہ جاؤ کود کر کے اس کو نکال کر کے لاؤ، بلکہ ہم اسی سے کہیں گے جس کو جو ہے تیرنا آتا ہوگا کہ جاؤ تم نکال کر کے لاؤ۔ لہذا جو ہے جو مبلغین ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سارے معاملات میں چھوٹ ہوتی ہے اور عوام کے لیے چھوٹ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کھمبا ہے بجلی کا، اس کو لائٹ صحیح کرنا ہے تو لائٹ صحیح کرنے والے ہی کو بلایا جائے گا اور اسی کو بھیجا جائے گا، اور دیگر لوگوں سے کہا جائے گا ہٹ جاؤ، دور رہو دور رہو دور رہو، اس کے قریب مت آنا، خطرہ ہے خطرہ ہے۔ تو لہٰذا ہم جب عوام سے کہتے ہیں کہ آپ دور رہیے دور رہیے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کیونکہ عوام کے لیے خطرہ ہے، عوام میں وہ چیز نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، انہوں نے وہ سیکھا نہیں ہے، انہوں نے اپنے اندر وہ اسپرٹ پیدا نہیں کی ہے جو کہ مبلغ کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عوام کو مبلغوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ مثال دے دیتے ہیں حضرت جو ہے صوفیاء کرام کی، مبلغین اعظام کی، تو صوفیاء کرام کا مسئلہ الگ تھا۔ صوفیاء کرام نے بعض مرتبہ جو ہے کفار مشرکین کے ساتھ بہت سارے معاملات میں پارٹیسپیٹ کیا یا ان کے ساتھ چلے گئے، تو وہ ان کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہیں، وہ لوگوں کو دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ تو دلدل سے نکالنے والا دلدل میں کود سکتا ہے اور جو ہے لوگوں کو دلدل سے نکال سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ جیسے اعلیٰ نے فرمایا کہ کفار کے میلوں ٹھیلوں میں عوام کو جانا جائز نہیں ہے، البتہ مبلغ جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھائے، ان کو نکالے، اس گندگی سے دور کرے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بندہ ڈوب رہا ہے پانی کے اندر، تو اب جو تیراک ہوگا وہ جائے گا اس کو نکالے گا نکالنے کے لیے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ فلاں تیراک کودا ہے، فلاں انسان کودا ہے تو میں بھی کودوں گا، میں بھی جو ہے پانی کے اندر جاؤں گا، تو اس بات پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جاؤ گے تو ڈوبو گے آپ، کیونکہ آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ کو جو ہے لوگوں کو نکالنا نہیں آتا دلدل سے۔ تو لہٰذا اس تیراک پر قیاس کرتے ہوئے کوئی عام انسان جس کو تیرنا نہیں آتا کود پڑے گا سمندر کے اندر تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ اور جبکہ اللہ فرما رہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو، اپنے معاملات کو یا اپنے جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور لوگ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا عوام کو ہم مبلغوں پر قیاس نہیں کر سکتے، صوفیاء پر قیاس نہیں کر سکتے، جو صوفیاء علیہ السلام ہیں ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز کو سمجھیے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صوفیاء پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اب کوئی سپیرا ہے، بل میں ہاتھ ڈالے گا، سانپ کو نکالے گا، پکڑے گا، اب عام انسان ہے تو اس کو منع کریں گے بھائی آپ بل سے دور رہو، سانپ کاٹ لے گا، آپ جو ہے پریشان ہو جاؤ گے، آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن سپیرا ہے، اس کو کہا جائے گا سپیرا نکالے گا۔ تو اب اگر کوئی بندہ سپیرے پر اپنے آپ کو قیاس کرتے ہوئے سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، اور ہلاکت میں ڈالنا یہ غلط بات ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو، یہ قاعدہ ہے۔ تو جو صوفیاء علیہ السلام کا مسئلہ ہے اس پر کچھ بے وقوفوں نے یا کچھ جو ہے نا اہلوں نے اپنے آپ کو قیاس کرنا شروع کر دیا کہ فلاں نے کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، اور کہنے لگے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بھائی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، لہذا ہم لوگوں کو دلدل سے نکالیں گے، نہ کہ دلدل میں گریں گے، نہ کہ دلدل میں خود جو ہے گر جائیں گے، لوگوں کو شرک سے کفر سے بچائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں جو ہے اچھی امت کہا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں اچھی امت کہا گیا کیونکہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم برائی دیکھیں اور ہم برائی میں پڑ جائیں، یہ تو ہمیں نہیں کہا گیا۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جب برائی دیکھو تو تم بھی برائی میں پڑ جانا، بلکہ کیا فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تو اپنے دل سے ہی برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا، رسپانسبلٹی کیا ہے، ہم اس رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو سمجھیں اور اس معاملے کو سمجھیں۔ لہٰذا اس چیز کو بھی سمجھیے کہ ہم اپنے آپ کو، عوام کو ہم مبلغین پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہم عام حالات میں جنگی معاملات پر کوئی بندہ کہے کہ بھائی فلاں جو ہے صحابی نے تو خضاب لگایا، جب وہ جنگ میں گئے تھے تو انہوں نے کالا خضاب لگایا، حضرت خالد ابن ولید نے لگایا تو میں بھی لگاؤں گا، نہیں،
جنگی معاملات الگ ہیں، جنگ میں جو چیز روا ہے وہ غیر میں روا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ذمی ہوتے ہیں، جو مستامن ہوتے ہیں، جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ذمہ دے کر کے رہتے ہیں، جزیہ دے کر کے رہتے ہیں، یا جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اسلامی ملک میں، ان کے بہت سارے معاملات مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں، بہت سارے۔ تو لہٰذا اب حربی کافر کو ذمی پر، مستعمر پر قیاس نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے عوام کو مبلغین پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اسی طرح سے عام لوگوں کو جس طرح سے قیاس نہیں کیا جاتا ہے صوفیہ پر، اسی طرح سے کفار حربی کو، خالص مشرکین کو، ان لوگوں کو ذمیوں پر اور مستعمنوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ خالص جو ہے وثنیین کو، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو کتابیوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جو معاملات جس کے لیے ہیں، جیسے ہیں، اس کو ویسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی عقل لڑانے کی اور یہ کہنے کی بڑی سختی ہے، یا جو ہے کہ ہم سارے لوگوں کو نکاح پڑھوائیں، سارے لوگوں کو یہ کروائیں وہ کروائیں، یہ سب غلط ہے۔ بات کو سمجھیے، پڑھیے اور مطالعہ کیجیے اور علماء کی بات کو سنیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے علماء کی بات سننے کے لیے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو لہذا جو علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی کفار کے شرکیہ اور کفریہ تہواروں پر مبارکباد دے یا ان میں شرکت کرے و خوشی کرے تو کفر ہے، یہ بالکل درست ہے، اور اگر باکراہیت کرے تو یہ حرام ہے، بالکل درست ہے۔ رہی بات مٹھائیوں کی، تو اس کے بارے میں کہا تحفہ تحائف کی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس دن نہ لیے جائیں، آگے پیچھے کے دنوں میں لیے جا سکتے ہیں، لیکن پرشاد کی نیت سے نہیں بلکہ غنیمت کی نیت سے۔ بات واضح بالکل، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا اور الٹا سیدھا فیس بک پر لکھنا شروع کر دیا۔ تو بات جو سمجھنے کی ہو اس کو سمجھنا چاہیے، پڑھنے کی ہو پڑھنا چاہیے، اور ہر چیز کو الگ رکھنا چاہیے، اخلاق کو اخلاق کی جگہ پر اور ایمان کو ایمان کی جگہ پر، اہل کتاب کو اہل کتاب کی جگہ پر، مشرکین کو مشرکین کی جگہ پر، ذمیوں اور مستعمروں کو ان کی جگہ پر، اور حربیوں کو ان کی جگہ پر، عوام کو عوام کی جگہ پر، اور مبلغوں کو مبلغوں کی جگہ پر۔ لہٰذا کوئی نظام الدین اولیاء کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ نہ دے، کوئی خواجہ صاحب کا حوالہ نہ دے، یہ مبلغ تھے، جو چیز ان کے لیے روا ہے وہ ہمارے لیے روا نہیں ہے۔ پڑھیے اور دیکھیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے اور فقہاء اعظام کے بیانات کو پڑھیے کہ جو چیز مبلغوں کے لیے جائز ہوتی ہے وہ عوام کے لیے جائز ہوتی ہے کیا، یہ ساری چیزوں کو پڑھیے تو آپ کے سامنے پوری بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو نہ تو حضرت نظام الدین اولیاء پر قیاس کیجیے، نہ ہی خواجہ صاحب پر قیاس کیجیے، نہ ہی قطب الدین بختیار کاکی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر قیاس کیجیے۔ ان لوگوں پر قیاس اپنے آپ کو نہیں کیجیے۔ ہم عوام کو بچائیں گے۔ جب کوئی بجلی صحیح کرنے والا آتا ہے، بجلی صحیح کرتا ہے، وہ سب سے کہتا ہے بھیا دور رہنا اس کھمبے سے، خطرہ ہے خطرہ ہے، حالانکہ خود چڑھا ہوتا ہے، خود چڑھا ہے، صحیح کر رہا ہے، اور دوسروں لوگوں سے کہہ رہا بھیا دور رہو دور رہو، بچے قریب نہ آئیں، جو ہے بوڑھے قریب نہ آئیں، فلاں قریب نہ آئے، حالانکہ خود چڑھا ہوا ہے۔ ابھی کرونا وائرس چل رہا تھا، سب کو منع کیا جا رہا تھا بھیا دور رہو ایک دوسرے سے، ڈسٹینس بنا کر کے رکھو، اور ڈاکٹر جو ہے ڈسٹینس بنا کر نہیں رکھ رہے تھے، وہ تو قریب تھے مریضوں کو دیکھ بھی رہے تھے، ان کی دیکھ بھال بھی کر رہے تھے۔ تو یہ بات سمجھنے کی میرے بھائی، بات کو سمجھیے، ہر ایک کے منصب کو سمجھیے، ہر ایک کی ذمہ داری کو سمجھیے، ہر ایک کی صلاحیت کو سمجھیے۔ مبلغوں کی جو صلاحیت ہے، صوفیاء کرام کی جو صلاحیت ہے، کیا آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے؟ بہت سارے لوگ ہمارا جو ہے پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اس طرح کی باتیں کر کے معاملات کو گمبھیر کرتے ہیں۔ تو ان کو معاملات کو گمبھیر نہ کریں، جو معاملہ جیسا ہے اس کو سمجھیے، اور یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے ایک جگہ پر وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، آپ لوگوں پر، تو اس کتاب کی آیتوں کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں اگر کفر کیا جا رہا ہے، ٹھٹا کیا جا رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں تک کہ وہ دوسرے معاملے میں ملوث ہو جائیں، دوسری باتیں کرنے لگیں، تو آپ بیٹھ سکتے ہو۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، آپ دیکھ رہے ہو کہ کفر و شرک ہو رہا ہے، حرام کام ہو رہے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے منع کرنا، اور اپنی ذمہ داری نبھا نہیں پا رہے ہیں، تو آپ وہاں نہ بیٹھیں بلکہ وہاں سے کھسک لیں، اور اگر نہیں کھسکتے وہیں رہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اذا مثلہم انکم اذا مثلہم، آپ انہی کی طرح ہو، لہذا آپ انہی کی طرح شمار کیے جاؤ گے، انہی کی طرح مانے جاؤ گے۔ حضور نے بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے اور خصوصیت کے ساتھ مذہبی معاملات میں اضافہ کرے تو وہ انہی میں سے
مانا جائے گا۔ تو قرآن کی یہ آیت، احادیث طیبہ، ان کو سمجھیے۔ اور رہی بات اخلاق کی، تو آپ لنگر لٹائیے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کفر میں شریک مت ہوئیے۔ کفر سے ہمیں بچایا گیا ہے اور اس کے لیے بڑی محنتیں کی گئی ہیں، بڑے پریشانیاں اٹھائی گئی ہیں، صحابہ نے اٹھائی ہیں، انبیاء نے اٹھائی ہیں۔ جو ہے 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے کوشش کی ہے، اتنی محنتیں کی ہیں، انبیاء نے کی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، علماء نے کی ہیں اسی چیز کو بچانے کے لیے۔ تو پھر مقصد کیا رہ جائے گا انبیاء کو بھیجنے کا؟ ان کا مقصد بعثت ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم سارے معاملات میں جو ہے صلح کلیت دکھانے لگ جائیں اور ہم سب میں شریک ہونے لگ جائیں اور لبرل پن دکھانے لگ جائیں، سیکولر بن جائیں ہر چیز میں، تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا رہ جائے گا؟ سیکولر بھی بنے رہیں، مسلمان بھی بنے رہیں اور سارے معاملات بھی کرتے رہیں، یہ کیسی دو رنگی ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سننے، حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔